اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سکسیس کی ہم نے بات شروع کی ہے کہ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور کیا آپ کی ڈیفینیشن مکمل ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے ایک پارٹ کی بات اس میں کر لی تھی ایکسٹرنل سکسیس کی، جس کے پیرامیٹرز ہم سب جانتے ہیں، اور وہ مٹیریل چیزیں ہیں ساری کی ساری جو کہ اس سکسیس میں شامل ہیں۔ اور پھر میں نے بات شروع کی تھی انٹرنل سکسیس کی، کہ انٹرنل سکسیس کیا ہے، ہاؤ ڈو وی ڈیفائن انٹرنل سکسیس۔ تو انٹرنل سکسیس کے جو پلرز کہہ لیجئے، پلرز بھی نہیں کہنا چاہیے، جو پیرامیٹرز کہہ لیجئے، وہ بیسکلی پرپز ہے۔ سب سے پہلے تو وہ جو مرحوم کلیٹن ایم کرائسنسن جو ہارورڈ کے تھے، ان کی کتاب بھی ہے، ان کا آرٹیکل بھی بہت پاپولر ہوا تھا ہارورڈ بزنس ریویو میں، کہ ہاؤ ول یو میئر یور لائف، کہ ایٹ دی اینڈ آف یور لائف اور ایٹ اینی ٹائم ڈیورنگ یور لائف، ہاؤ ول یو میئر یور لائف، کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے ان کا بھی یہ انٹرنل سکسیس کی طرف ان کا بہت بڑا ٹلٹ تھا۔ تو انٹرنل سکسیس یہ ہے کہ آپ نے کیا پرپس فالو کیا ہے، آپ کی زندگی میں آپ نے کس پرپس کو پرسیو کیا ہے، میننگ فلنس آپ کی کیا ہے آپ کی زندگی میں، آپ جو کام کرتے ہیں وہ اس کا کوئی ہائر میننگ ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی۔ آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس ضرور کیجئے، پیسے کمائیے، لیکن پیسے کمانے کے علاوہ بھی کوئی پرپس ہے اس کا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مطلب ہے اس کا۔ تو یہ بیسکلی اس کے پیرامیٹرز اس طرح کے ہیں۔ یہ آپ انٹرنلی آپ کس قدر پیسفل ہیں، یہ سب کرنے کے باوجود آپ نے بڑی مشقت کی، 20-25 سال آپ نے ایک بہت اچھا بڑا بزنس جما لیا، یا آپ ایک بڑے عہدے پہ پہنچ گئے۔ اب کیا آپ مطمئن ہیں، کیا آپ خوش ہیں اندر سے؟ باہر سے تو بڑی آپ کی تعریف بھی ہوتی ہے، لوگ آپ کی ایگزامپلز دیکھیں، لک ایٹ دس گائے اور لک ایٹ دس خاتون۔ خواتین تو بیچاری کم ہیں، ہمارے مرد ذرا زیادہ ہیں، کہ دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی، کمال کر دیا انہوں نے، لیکن اس کے علاوہ تو کوئی نہیں سوچتا۔ اس سے آگے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ انٹرنلی خوش ہیں یا اپسیٹ ہیں، یا آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، یا آپ کو 15 بیماریاں لگ چکی ہیں اندر سے، جن کے لیے آپ روز 25-30 گولیاں کھاتے ہیں۔ یہ تو لوگ عام طور سے نہیں جانتے نا، اور جان بھی جائیں تو اس سے درگزر کر لیتے ہیں کہ ہاں جی دیکھیں نا جی، پھر اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر سٹریس تو آتی ہے نا جی، یہ تو پھر ہوتا ہے نا جی، لیکن وغیرہ وغیرہ۔ تو انٹرنل سکسیس کو ہم لوگ آبجیکٹیولی، ڈیلیبریٹلی، باقاعدہ پلان کر کے پرسیو جنرلی نہیں کرتے۔ یہ بات ہے جو میں اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن انٹرنل سکسیس کو اگر ہم واقعی دیکھیں کہ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ایکچولی ایک پرپز حاصل ہوتا ہے، اور ہماری زندگی جو بھی اس کو پرسیو کرتا ہے، اس کی زندگی کو ایک مقصد متعین ہو جاتا ہے۔ کوئی بے مقصد زندگی نہیں رہتی کہ اچھا صبح اٹھے شام تک بیک بریکنگ محنت کی، اور اس کے بعد رات کو گر کے سو گئے، اور اس کے بعد اگلی صبح پھر وہی یاجوج ماجوج کی دیوار ہے اور اس کو پھر چاٹنا شروع کر دیا، جو کہ شام تک پتلی ہوتی ہے اور اگلی صبح پھر موٹی ہو جاتی ہے، جو روایتوں میں ہے جس طرح سے۔ تو بس وہ ایک سائیکل ہے وچ از مور لائک این اینیمل سائیکل، کہ وہ بھی ہر صبح اٹھتے ہیں اور اپنے کھانے پینے، دانہ دن کا شکار کی تلاش کرتے ہیں، سارا دن مارے پھرتے ہیں، اور اس کے بعد پڑھ کے گر کے سو جاتے ہیں۔ اگلی صبح پھر اٹھتے ہیں، اور ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ مٹیریل مزید حاصل کر لیا جائے۔ تو اس پرپس سے ہٹ کے کوئی پرپس ہے زندگی کا، تو پہلا تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ ایک ایسا ہائر پرپس حاصل ہوتا ہے جو زندگی کو بامقصد بناتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا دوسرا پیرامیٹر اگر جج کرنا چاہیں کہ ہم انٹرنل سکسیس پہ فوکسڈ ہیں یا نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز پہ ماسٹری حاصل کی ہے، یعنی کوئی ایسا کام ہے جس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ کام ہم نے بہت زبردست سیکھ لیا ہے۔ دیکھیں نا، ماسٹری کے نام سے ایک کتاب بھی ہے، اس کی آئی تھنک رابرٹ گرین کی ہے، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، اور اس میں بھی یہ انہوں نے کہا ہے، پھر میلکم گلیڈویل نے بھی آؤٹ لائرز میں یہی باتیں ریپیٹ کی ہیں یا کہی ہیں انہوں نے بھی اپنے طور سے، کہ 10,000 آورز وہ گولڈن نمبر ہے، کہ اگر آپ کسی کام کو 10,000 گھنٹے کرتے رہیں تو پھر آپ اس پہ ماسٹری حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ماسٹری حاصل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا پرپس ہے، کہ کام تو سب کو آتا ہے، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہر کارپینٹر ماسٹر کارپینٹر نہیں ہوتا، ہر پینٹر ماسٹر پینٹر نہیں ہوتا، ہر ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر نہیں ہوتا،
اور اسی طرح سے ہر شعبے میں جو لوگ ماسٹر ہیں وہ چند ہیں اور وہ پہچانے جاتے ہیں، اور ان کا کام کرنے کا طریقہ کار ہی مختلف ہوتا ہے. آپ ان کو دیکھتے ہیں اینڈ یو انجوائے looking at them working actually, the way they work. I've seen few examples of this in various fields actually, بہت چھوٹے سے فیلڈ میں بھی اور بڑے سے فیلڈ میں بھی. You really enjoy looking at them actually. The way they proceed, the way they show their command is something like, it's worth seeing. تو اب ماسٹری کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے جو اس سے حاصل ہوتا ہے کہ when we are really committed to an internal success factor, تو پھر ہم ماسٹری اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سکسیس ایکسٹرنل صرف اس کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. وہ جو ایک مستقل افراتفری ہے اندر، اور بے چینی ہے اور اضطراب ہے اور بھاگ دوڑ ہے لگی ہوئی، اور زیادہ کے پیچھے بس اب یہ ہو گیا، اس سے یہ اتنے پروفٹ میں اتنا نقصان ہو گیا، یہ 100 ملین پروفٹ ہونا تھا، یہ 90 ملین کیوں ہو گیا، اب اس کی پریشانی لگ گئی ہے، اب اس کو کچھ دوبارہ سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یا اور اس طرح کی جو مختلف طرح کی ریسٹلیسنس ہے اس سے نجات مل جاتی ہے، اور ایک بہرحال ایک زندگی میں ایک پیس آ جاتا ہے، اسٹیبلٹی ایک آ جاتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بہرحال اس سے ایک زندگی کا بیلنس بھی اچیو ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے نا جنہوں نے جو بھی کیا زندگی میں پہلے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے پیرلل یا اس کے فوراً بعد انہوں نے انٹرنل سکسیس کو پرسیو کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد آپ ان سے بات کریں، ان کی زندگی دیکھیں تو ایک بڑا بیلنسڈ ان کا معاملہ ہے. وہ نہ خبتیوں کی طرح رات دن بزنس کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، نہ وہ بالکل ہی کسی دوسری طرف لگ گئے ہیں کہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے کوئی بس تنہائی پسند ہو گئے ہوں. وہ بیلنس ہے، وہ کام بھی کرتے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کسی اپنے پرپس کو بھی فالو کرتے ہیں. یعنی وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سکسیس کے درمیان ایک بیلنس اچیو کر لیتے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے. دیکھیے نا، ہم سب یہاں آئے، ہم نے جو بھی سیکھا یہیں سے سیکھا، اور یہیں پہ ہم نے اس کو استعمال بھی کیا، اور اس کے بعد ہم نے بہت سی چیزوں میں ہماری ایک مہارت بھی آ گئی. وہ تو ہو گیا سب کچھ، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی واپس چلا جائے گا. ٹھیک ہے، بٹ دی کویسچن از، ڈڈ وی کنٹریبیوٹ اینی تھنگ ان دا ورلڈ؟ ڈڈ وی کنٹریبیوٹ اینی تھنگ ان دی لائف آف اینی بڈی؟ ون پرسن، مے بی مور. کچھ کیا ہم نے؟ کیا ہم نے یعنی کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا کہ اس کی زندگی بہتر ہو گئی اس بات سے، یا ہمارے کام سے، یا ہماری مدد سے، یا کچھ ہم نے ایسا کیا کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو گیا؟ سو یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو کہ انٹرنل سکسیس سے لنکڈ ہے. کیونکہ جب تک ہم انٹرنل سکسیس پہ فوکسڈ نہیں ہوں گے، نہ کنٹریبیوشن کی بات ہوگی، نہ اسٹیبلٹی کی بات ہوگی، نہ پیس کی بات ہوگی، نہ پرپس کی بات ہوگی، نہ میننگ فلنس کی بات ہوگی، اور نہ ماسٹری کی بات ہوگی. یہ سب چیزیں لنکڈ ہیں انٹرنل سکسیس کے ساتھ. سو اب اس کو سم اپ کر لیجئے دونوں نشستوں کی بات کو. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کس پہ فوکسڈ ہیں؟ پہلے تو یہ ڈیفائن کر لیجئے نا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس فار یور سیلف. آپ لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے نا، لوگوں کو ہر کسی کی سکسیس کی اپنی ڈیفینیشن ہے. آپ کی پرسنل ڈیفینیشن سکسیس کی کیا ہے؟ پہلے یہ ڈیفائن کر لیجئے، پھر اس کو پرسیو کر لیجئے. پھر آپ جدھر بھی جانا چاہتے ہیں وہ آپ جائیے. وہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے نا، اور اس کے جو بھی نتائج ہیں اچھے برے وہ بھی آپ ہی کے لیے ہیں. اس لیے میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یوں کریں اور وہ نہ کریں. میں قطعاً ایسی کوئی پریچنگ نہیں کر رہا ہوں کہ بس سب لوگ چھوڑ چھاڑ کے صرف انٹرنل سکسیس پہ فوکسڈ ہو جائیں. آپ کے سامنے ہے، آپ ماشاءاللہ خود بھی جانتے ہیں، اور یہ آپ کا فیصلہ ہے جو آپ کرنا چاہیں. تو اب آپ ڈیفائن کر لیجئے اور اس کے مطابق کلیئرٹی اچیو کر لیجئے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وی شوڈ ناٹ ریمین ڈیوائیڈڈ. کلیئرٹی اچیو کر لیجئے، ایک سائٹ پہ اپنے آپ کو ڈپلوائے کر لیجئے جدھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریے، تاکہ آپ کو یہ ریگریٹ نہ ہو 10 ایئرز لیٹر 20 ایئرز لیٹر کہ یار پتہ نہیں میں نے یہ کرنا تھا، کچھ اور کرنا تھا، کیا ہوا میرے ساتھ. یہ نہیں ہوگا پھر، بیکاز یو چوز دیٹ نا، آپ نے انتخاب کیا تھا اس بات کا، یہ آپ کی پرسنل سلیکشن ہے. تو اس کو پھر فالو کیجئے اور اللہ سے اچھے کی امید رکھیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.